الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی صادق الوعد الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاته ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور کرم سے آج ہمارا موضوع سورہ آل عمران کی آیات 28 اور 29 ہیں۔ اس کے اندر ایک بہت اہم ترین موضوع بیان ہوا ہے اور اس کے ضمن میں اسلام کے اندر پائے جانے والے ایک عقیدے کے اندر جو غلط فہمیاں ڈالی گئی ہیں اس کو بھی بیان کرنا ہے۔ میں سب سے یہ گزارش کروں گا کہ آئندہ سے میں پوری کوشش کروں گا وقت کی پابندی رکھوں، اور آپ حضرات بھی نماز کے لیے اگر آنا چاہیں تو وقت کی پابندی کیجئے گا۔ انشاءاللہ وقت کے مطابقت میں ہی انشاءاللہ سارے کام ہوں گے۔ تو آج آپ اس بات کو ذرا غور سے اور دھیان سے آیات کو سمجھیے گا کہ یہ وہ آیت ہے جو اسلامی حکومت کی خارجہ پالیسی کہ ایک مسلمان حکومت کو اپنے تعلقات کس طرح استوار کرنے ہیں اور ایک مسلمان کو اپنی زندگی کس طرح گزارنی ہے، اس کی دوستی کیسے ہو اور اس کی دشمنی کیسے ہو۔ اس سے پہلے جو پچھلی آیات ہم نے پچھلے جمعہ کو پڑھی، وہ قرآن عظیم کی بڑی عظیم الشان آیات ہیں جس میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ کو بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اللہ جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کر دیتا ہے، ملک اور حکومت دے دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ یہ اس کا اختیار اور یہ اس کی کامل قدرت کی بات ہے۔ اور اسی طرح اللہ نے یہ فرمایا تھا وہ جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دے دیتا ہے۔ اس آیت کو ہم نے بڑا تفصیلی پڑھا تھا۔ ایک بات تشنا رہ گئی تھی، وہ آپ میں بیان کرنا چاہتا ہوں پچھلی یہ آیات سے متعلق، کہ اس کی تشریح میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خوبصورت انداز سے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو پھر جبریل کو بلاتا ہے۔ جبریل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں۔ ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبریل، تو جبریل کو بلا کر فقال انی احب فلانا، اللہ فرماتا ہے کہ میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، مجھے اس سے محبت ہو گئی، فاحبہ، پس وہ بھی اس سے محبت کرنے لگ پڑتے ہیں۔ قال فیحبہ جبریل، تو جبریل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے والوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ فاحبہ، اللہ انہیں حکم دیتا ہے جبریل میری فلاں سے محبت ہے، اب تم بھی اس سے محبت کرو، تو جبریل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگ پڑتے ہیں۔ ثم ینادی فی السماء، پھر آسمان میں اعلان کر دیا جاتا ہے، فیقول، اور اعلان میں یہ کہا جاتا ہے ان اللہ یحب فلانا، کہ لوگوں یہ بات سنو، اہل سما، آسمان والو یہ اعلان سنو کہ اللہ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، فاحبوہ، تم بھی اس سے محبت کرنے لگ پڑو، فیحبہ اہل السماء، پھر تمام آسمان والے اس بندے سے محبت کرنے لگ پڑتے۔ تو یہ دنیا میں اگر آپ کو کوئی بندہ ایسا نظر آتا ہے، بات کو سمجھیے، وقت قلیل ہے، کہ جس سے لوگ محبت کرتے ہیں تو اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، جبریل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور تمام فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں۔
یہاں اہل السماء کا لفظ ہے اور اس کے اندر دو احتمالات پائے جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ اہل السماء میں فرشتے ہی ہیں، لیکن ہم نے ان احادیث میں پڑھا ہے کہ جس میں آقا علیہ السلام معراج پر گئے تو معراج پر جاتے ہوئے آپ کی آسمانوں پر انبیاء سے بھی ملاقاتیں ہوئیں، تو معنی یہ ہوا کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور آسمان والے فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور اہل السماء کا لفظ بول کر یہ بھی بتا دیا کہ جو آسمانوں میں جاتا ہے وہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ پھر ساتھ ہی فرمایا حضور علیہ السلام نے پھر اس کے لیے ثم یوزع لہ القبول فی الارض، پھر زمین میں اس کے لیے محبت کو عام کر دیا جاتا ہے، اہل زمین بھی اس سے محبت کرنے لگ پڑتے ہیں۔ تو زمین والے اگر کسی سے محبت کریں تو یہ ثبوت ہوگا کہ آسمان والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور آسمان والے کرتے ہیں تو آسمانوں میں جو بھی ہے اس سے محبت کرتا ہے، فرشتے بھی کرتے ہیں اور فرشتوں کے سردار بھی کرتے ہیں، انبیاء بھی کرتے ہیں، اور خود رب کائنات کرتا ہے۔ پھر فرمایا وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا، اور جب اللہ کسی بندے سے دشمنی، بغض یعنی اس سے نفرت کرتا ہے، اللہ کو کوئی بندہ ناپسند ہو جاتا ہے تو پھر کیا حال ہوتا ہے؟ دعا جبریل، پھر بھی جبریل کو بلایا جاتا ہے، فَيَقُولُ، اور اللہ یوں فرماتا ہے اِنِّي أُبْغِضُ فُلَانًا، بھائی جبریل میری فلان سے نفرت ہے، میں نہیں اس سے محبت کرتا، فَأَبْغِضْهُ، تم بھی اس سے نفرت کرنے لگ پڑو۔ فقال، بیان کیا گیا فیبغضہ جبریل، جبریل علیہ السلام بھی اس سے نفرت کرتے ہیں۔ ثم ینادی فی اہل السماء، پھر تمام اہل سماء کے اندر یہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ لوگوں جبریل بھی یہ اعلان کرتا ہے کہ اللہ کی فلاں بندے سے نفرت ہے، تم بھی اس سے نفرت کرنے لگ پڑو۔ تو جتنے اہل سماء ہیں ان سب کی اس بندے کے ساتھ نفرت ہو جاتی ہے، اور یہ سلسلہ یہاں تک رکتا نہیں بلکہ پھر اللہ کریم کی طرف سے یہ اعلان کیا جاتا ہے ان اللہ، پھر جب یہ اعلان ہو جاتا ہے فَيُبْغِضُونَهُ أَهْلُ السَّمَاء، جتنے آسمان میں ہیں وہ سارے اس بندے سے نفرت کرتے ہیں۔ آپ نے وہ بھی بندے دیکھے ہوں گے نا، ذرا سوچ لیں تھوڑی سی اس بات کو کہ کون سا بندہ ہے اس پاکستان کے اندر جس سے آپ نفرت کرتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں، اور آپ کو وہ بندہ، وہ جماعت، وہ لوگ پسند نہیں؟ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ بندہ آپ کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی رکھتا ہے یا آپ کا اس نے حق مارا ہے، نہیں، اس کے ساتھ آپ کی نفرت کی بنیاد وہ صرف یہ ہے کہ اللہ اس سے نفرت کرتا ہے، جبریل اس سے نفرت کرتے ہیں، اور آسمان والے اور نبی بھی اس سے نفرت کرتے ہیں۔ تے گلے نو سمجھو نا، پھر جنہاں نے اللہ پاک لوکاں نے دلاں وچ جنہاں نے محبت رکھی ہوئے تے اے لوگ نہیں محبت کر رہے، اے اتوں محبت آ رہی ہے۔ تو پھر اللہ کریم کیا کرتا ہے؟ ثم توزع لہ البغضاء فی الارض، جب اللہ کسی سے نفرت کرتا ہے، جبریل علیہ السلام کے دل میں بھی اس کی نفرت ڈال کر اعلان کرایا جاتا ہے، اہل سما بھی نفرت کرتے ہیں، اہل ارض بھی کرتے ہیں، اور پوری زمین میں اس کے لیے نفرت کے جذبات لوگوں کے دل میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ تو یہاں پچھلی آیت جو ہم نے پڑھی تھی وہ یہی پڑھی تھی کہ اللہ جسے چاہتا ہے عزتیں عطا کرتا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اور اسے ذلیل کر دیتا ہے، اور اس کے پیچھے طریقہ کار پورا حدیث پاک نے بیان کر دیا۔ آپ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ کے ولیوں سے تعلق رکھا کریں اور سمجھا کریں کہ آپ کی محبت کیوں ہے۔ یہ آپ کی اپنی وجہ سے نہیں ہے بلکہ آپ کے دل کو یہ محبت عطا کی گئی ہے، اور اللہ نے آپ کو یہ محبت دی ہے۔ آج کا موضوع وہ یہ آیت نمبر 28 ہے، بڑی اہم آیت ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے لا يتخذ المؤمنون الکافرین، مومنوں کو، مسلمانوں کو چاہیے کہ اہل ایمان کو چھوڑ کر، من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں۔ یہ اللہ کریم کا ارشاد ہے، اور یہ حکم یہ حکومتوں کے لیے بھی ہے اور ہر اہل ایمان، ہر فرد کے لیے ہے۔ آیت سنیے، اللہ ارشاد فرماتا ہے لا يتخذ المؤمنون، مومن مسلمان نہ پکڑیں،
الکافرین، کافروں کو، اولیاء، اپنا ولی، اپنا دوست، من دون المومنین، مومنوں کو چھوڑ کر۔ یہاں دوستی کی دو قسمیں ہیں، ایک دوستی ہے کافروں کے ساتھ اور ایک دوستی ہے مومنوں کے ساتھ۔ تو یہاں اولیاء کی محبت اللہ خود ڈال رہا ہے اور دکھا رہا ہے، سنا رہا ہے، بتا رہا ہے، سکھا رہا ہے کہ کافروں نال دوستی نہ لایا کرو، بلکہ اللہ نے ولیاں نال دوستی لایا کرو، دوستی ہو اللہ کے ولیوں کے ساتھ۔ پھر اللہ کہتا ہے جو ایسا کرے گا کہ اللہ کے ولیوں سے دوستی چھوڑ دے اور کافروں کے ساتھ جو دوستی، غیر مسلموں کے ساتھ دوستی، یہ مفہوم اول ہے، اور بے دین لوگوں کے ساتھ دوستی۔ یہ بات سمجھیں، آج کے دور میں دین کے لبادے کے اندر، لباس دین میں گدیوں پہ بیٹھے ہوئے اور وہ لا دین لوگ ہیں، دین شکن لوگ ہیں، اسلام کی تعلیمات کے خلاف چلنے والے لوگ ہیں، نشہ پینے پلانے والے لوگ ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی سنت اور طریقے کو چھوڑنے والے لوگ ہیں، وہ بھی ان کافرین کے اندر شامل ہیں۔ انڈائریکٹ کافر تو ہم ان کا نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ کفر کا اعلان تو نہیں کرتے، کلمہ اسلام بولتے ہیں، لیکن اعمال کفر کرتے ہیں، اور اعمال کفر کرنا بھی ایک طرح سے کفر کی حمایت ہے۔ آپ یہ بات سمجھیں، عقل مند ہو جاؤ، یہ کن کے پیچھے آپ چل پڑے ہیں اور کن لوگوں کو اپنا سربراہ اور منصف اور ہادی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہماری دوستیاں کس کے ساتھ ہیں۔ قرآن واضح کرتا ہے لا يتخذ المؤمنون، مومنوں کو نہیں پکڑنا چاہیے، کافرین، کافروں کو۔ کافر کا لفظی معنی کیا ہے؟ انکار کرنے والا۔ اللہ کی شریعت یہ کہتی ہے کہ نماز پڑھو، اللہ کے حکم پر عمل کرو، دین اپناؤ، یہ حلال ہے، اور اس کو اپناؤ، یہ حرام ہے، اس کو چھوڑو، یہ ایمان ہے۔ اور جو اس کا الٹ کرے، اللہ کہتا ہے نماز کی پابندی کرو، اور وہ مولوی صاحب، پیر صاحب، فلانا صاحب، وہ جماعت، وہ فرقہ، وہ کہیں گے یہ نمازاں گڑیاں اساں ملا 5 ویلے تے اسی ہر ویلے۔ اللہ کہے کہ یہ جو نشہ ہے حرام ہے، کل مسکرن حرام، شریعت کہے مسکر حرام ہے، شراب یا جو بھی نشہ دے حرام ہے، اور آپ کا وہ رہبر، نام نہاد غیر مسلم، اسلام کا دشمن اور دین کا دشمن، وہ کہے جی پیو باوے رانی ہے، اے باوے رہا لال کیتی ہے سانستے، تو وہ کیا دین کی تبلیغ کرنے والا ہے؟ وہ اللہ اس کے رسول کے طریقے پر چلنے والا ہے یا شریعت مطہرہ کی واضح خلاف ورزی کرنے والا ہے؟ مجھے بتائیں، آپ کے نذرانے کدھر گئے؟ آپ کے عقیدتیں کدھر گئیں؟ آپ کا ایمان کیا کہتا ہے کہ جو اللہ سے، دین سے، رسول سے، شریعت سے پکڑ کے دور لے جائے، آپ اس کو اپنے سر کا سربراہ بنا لیں، دیندار بنا دیں، اپنا منصف بنا لیں، اس سے انصاف لیں، اس کی ہاتھ میں ہاتھ دیں اور اس کے پیچھے چلنے لگ پڑیں گے۔ جو اللہ سے پکڑ کر دور کرنے والا ہے وہ آپ کا رہبر ہادی ہے، جو اللہ کی طرف بلانے والا ہے۔ اے مولویاں والیاں گلاں نے، کیا عجیب بات ہے، بلا جبیست، کتنی عجیب باتیں ہیں۔ اے گلے نو سمجھ کے نہ کدوں سمجھ سو تسی، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ اللہ کا قرآن یہ اعلان کرتے ہوئے کہتا ہے لا يتخذ المؤمنین، مومنوں کو نہیں بنانا، الکافرین، کافروں کو، اولیاء، اپنا مددگار، دوست، من دون المؤمنین، مومنین کو چھوڑ کر، دینداروں کو چھوڑ کر، اللہ کے راستے پر چلنے والوں کو چھوڑ کر، شریعت اپنانے والوں کو چھوڑ کر، قرآن پڑھنے والوں کو چھوڑ کر، رسول اللہ کی محبت کی طرف لے جانے والوں کو چھوڑ کر بے دین لوگوں کو اپنا دوست نہیں بنانا۔ بھائی وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو یہ کام کرے گا، جو یہ کرے گا، شریعت کو چھوڑا، دوسری طرف چلا گیا، اس کو اپنا مالک، سربراہ، ہادی، مرشد بنایا، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اعلان سن لو، اللہ کہتا ہے اللہ کا اس کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں، اللہ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اللہ کے ساتھ اس سے کوئی ریلیشن نہیں رہا، کچھ نہیں اس کو ملے گا۔ اللہ کسی کی دوستی کا، اللہ سے تعلق کا، اللہ کی توحید کے اعلان کا اور اللہ کا لفظ بولنے کا اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ لا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، فِي شَيْءٍ، ذرا بھی اس کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں اِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتًا،
ہاں اللہ پاک فرماتا ہے ہاں کوئی ایسا غیر مسلم ہے، کافر ہے، بے دین ہے، آپ کے علاقے کا سربراہ ہے اور آپ کی مجبوری ہے اس کے ساتھ تعلق رکھنا، گلے سمجھو، یہ بات سمجھو۔ اللہ کریم ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی بے دین تمہارا حکمران ہے اور تمہاری مجبوری ہے اس کے ساتھ تعلق رکھنا، علاقے کا سربراہ ہے، وڈیرا ہے اور اس کا نام چلتا ہے اور اس کی کچھ چیزوں سے آپ اتنا ڈرے ہوئے ہیں جتنا خدا سے نہیں ڈرتے، اگر آپ کا یہ حال ہے اور دین کا اور ایمان کی اتنی کمزوری ہے تو پھر ایسے ہے الا ان تتقوا منہم تقاتا، اگر تم اس کے شر سے بچنا چاہو اور خوف ہے، ڈر ہے، تو ٹھیک ہے، بس ریلیشن رکھو لیکن ظاہری دکھاوے کا، اور بس اتنا تعلق ہو کہ بس آپ اس کا انکار نہ کریں، لیکن دوستی ہرگز نہیں ہو، ایمانی تعلق نہیں ہو، قلبی تعلق نہیں ہو، اس کو اپنا ہادی مرشد نہیں بنا لینا، اپنے ہر چیز کا اختیار اس کو نہیں دے دینا، بس خالی علاقائی تعلق رکھنا ہے، مجبوری والا تعلق رکھنا ہے۔ اور ساتھ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، اوے اس نہ کل نہ ڈر، اللہ کو ڈر، اللہ ہی کی طرف، اللہ ہی کی ذات سے تمہیں ڈر رکھنا چاہیے۔ ہمیں ڈر ہے سانپ کا، ہمیں ڈر ہے کتے کا، ہمیں ڈر ہے فلاں کا، اللہ کہتا ہے وہ کتے سپاں کو ڈرنا لے اللہ کو ڈرو، جی اللہ نہیں پکڑ آئے تو کوئی نہیں بچا سکنا، کون ہے بچانے والا اگر خدا کی پکڑ آ جائے؟ خدا کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، بے انتہا کرم فرمانے والا ہے۔ اور فرمایا یاد رکھنا اگر تم نے دنیا داری کو اتنی ترجیح دی اور کتے سپے کو ڈرنے رہے ہو۔ اچھا مجھے یہ بھی بڑی حیرانی ہوئی، مجھے پتا چلا کہ آپ کے سب سے لوگ ڈرتے ہیں اور دوسروں کے کتے سے ڈرتے ہیں۔ میں کہ واہ جی واہ، یہ تو ماں پتہ ہی کوئی نہیں کہ انج بھی تقسیم بنائی لوکاں، یہ ماں دے نہیں پتا سی۔ میں اسے کاری جمعہ پلیا 50 سال لنگے بھئی اگر انہاں پیراں اساں نیاز نہ دیتی یہ سب بھیج سٹ سن۔ واہ جی واہ، وہ کون سا پیر ہے جو لوگوں کو ڈرا کر، دھمکا کر، بلیک میل کر کے، نقصان پہنچا کے ان سے نفع لے؟ یہ کون سی پیری ہے؟ اگر میرے بابا نے ایسے ایک دفعہ بھی سوچا ہوتا کبھی یہ فقر کا سلسلہ نہ چلتا۔ فقیر وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے، جو لوگوں کی بلائی کے کام کرتا ہے، جو لوگوں کی رہنمائی کے کام کرتا ہے، جو لوگوں کے نفع کی بات کرتا ہے، ان کی جیبوں کی طرف نہیں دیکھتا، ان کے دانوں، ان کے پیسوں، ان کے نام اور نسب کو نہیں دیکھتا، بس وہ اللہ کی رضا کو دیکھتے ہوئے لوگوں کے بات کرتا ہے، لوگوں سے پیار کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، اللہ کو ڈریا کرو، اللہ اپنی جان، اپنی طرف سے، اپنی ذات سے تمہیں ڈراتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، گل یاد رکھے دنیا داری جتنے کھب گئے ہو نا کہ تساں اللہ نہیں گل نہ پیچھے کر سٹیا اور اللہ کی بات اور دین کی بات کو پیچھے کر دیا اور اس طرح سانپ کتے سے ڈرنے لگے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، مڑ کے منے کو لاسو۔ پھر میں پوچھاں پئی ادھر اللہ بلا رہا سی، شریعت بلاتی تھی تمہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں یہ سکھا رہی تھی، آیات یہ بتا رہی تھی، رسول اللہ کا طریقہ یہ تھا، اور تم ادھر ادھر کی چیزوں سے ڈرتے رہے، عارضی فانی بے اختیار لوگوں سے ڈرتے رہے، خالی نام کا ہوا چڑھا ہوا تھا، کبھی سانپ سے ڈرے، کبھی کتے سے ڈرے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ کی پکڑ سے ڈرو۔ حاضرین، اس آیت کے جو چند اہم باتیں ہیں میں ان کو ہی بیان کر سکوں گا، جو بہت زیادہ ڈیپلی مضمون بیان کرنا تھا وہ اگلے جمعہ کو کروں گا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے دشمنوں سے دوستی نہ رکھنا، بس یہ ایک اصول ہے۔ اس آیت کے اندر کیا ہے؟ جو اللہ کا دشمن ہے، رسول اللہ کا دشمن ہے، دین کے خلاف چلنے والا ہے، اس سے دوستی نہیں بنانی، بس یہ ایک اصول ہے۔ اس اصول کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اور پھر اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہمیں اپنے حال کو بھی دیکھنا ہے کہ ہمارا حال کیا ہے، ہم نے دوستی کا معیار کیا کر رکھا ہے، ہمارا دوستی کا معیار کیا ہے، تعلق کا معیار کیا ہے، ہم کیوں کسی سے دوستی رکھتے ہیں۔ وہ میں نے تھوڑی سی بات کر دی، تو بات کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے دوستوں سے تو ہم اب دشمنی رکھنا لگ پڑے۔ اب جنرل بات کرنے لگا ہوں پورے ملک کو سامنے رکھتے ہوئے۔
جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ جن کو ولی کہتا ہے، اولیاء کہتا ہے، جو اللہ کے لیے کام کرنے والے، رضائے خدا پر چلنے والے، دین کی خدمت کرنے والے، اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارنے والے، آج ایسے بدبخت لوگ بھی پیدا ہو گئے کہ ان کے اوپر اعتراض کرتے ہیں۔ اولیاء سے نفرت شروع ہو گئی ہے، اور جو غیر دیندار لوگ ہیں، جو دین پر چلنے والے نہیں، ان کے ساتھ محبتیں ہیں، ان سے تعلقات ہیں، ان سے ریلیشن ہیں، ان کے جلسے ہیں، ان کے اعلان ہیں، ان کے اشتہار ہیں، ان کے نعرے ہیں، ان کے لیے اپنے سب کچھ قربان ہے جی۔ کیوں جی؟ میرا تعلق ہے جی فلاں صاحب نل، وہ چاہے کسی نام نہاد کسی عہدے پر بیٹھا ہو یا کسی الیکشن سیٹ میں جانے والا ہو، تو ہم اس سے تو محبت کرتے ہیں، لیکن جو اللہ کے لیے کام کرنے والا ہے، خدا کی رضا پر چلنے والا ہے، اللہ کا ولی، اللہ کا نیک بندہ ہے، متقین میں سے ہے، صالحین میں سے ہے، اس کی ذات پر اعتراض کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا اکھاں کھولو، جڑے اللہ والے نے انہاں نال پیار کرو، جڑے اللہ تو دور کرن والے، اپنا نفع چاہن والے، اپنا نام وڈا کرن والے، اور اپنے لیے جو تمہیں اپنے پیچھے لگاتے ہیں ان سے دوستی کام رکھو، ہاں دنیا داری ضرور کرنا۔ اور یہ کتنی غیر معقول بات ہے بھائی، آپ دیکھیں نا، کتنی کم عقلی کی بات ہے کہ اللہ جس سے محبت اور دوستی کا کہے، ہم اس کے اوپر تو اعتراض کریں اور نفرت کریں، اور کبھی کیا اعتراض کریں، کبھی کیا کریں، لوکلی بھی بات سمجھیں بھی، اور سب انٹرنیشنلی سب کو بات مخاطب کرنے لگا ہوں کہ ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم معیار اپنے ذہن کا بنا لیتے ہیں کہ جو میرے مطابق درست ہے وہ درست ہے، اور جو میرے مطابق غلط ہے وہ غلط ہے۔ نہیں، یہ اصول نہیں ہونا چاہیے۔ ہر ایک کے لیے قرآن اصول دیتا ہے، جو ایمان کے معیار پر پورا اترتا ہے، جو اللہ کی بات کرتا ہے، جو اللہ کے دین پر چلتا ہے، جو اللہ کے دین کے فروغ کا کام کرتا ہے، جو مخلوق خدا کی بلائی کا کام کرتا ہے، وہی اللہ والا ہے، اس کے ساتھ دوستی۔ اور جو یہ کام نہیں کرتا اس سے دوستی کی ضرورت نہیں، بس دنیا داری ضرور کرے، اس نے تو تانوں کوئی نہیں روکنا۔ یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے قرآن مجید کی اس آیت کو مکمل کرتے ہیں، اور اس کا ایک پہلو جو ہمارا دینی ہے وہ بھی ایک اختلافی ماحول بنا دیا گیا، اس کو انشاءاللہ تعالی اگلی دفعہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، انہوں نے جنگ احزاب کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک اجازت مانگی اور کہا حضور اگر آپ اجازت دیں تو میرے 500 بندے یہودی میرے بڑے چنگے سنگی نے، تو انہاں بھی نال کنا نہ جنگ وچ۔ آپ نے کہا نہیں ایسے نہیں، آپ نے کہا نہیں بھائی ایسے نہیں، کبھی غیر مسلم تمہارا دوست نہیں ہو سکتا۔ بات کو سمجھیں، احزاب کی جنگ جو تھی، حضرت عبادہ بن صامت نے حضور کو کہا میرے سنگی نے 500 یہودی میں نے نال ٹورن والے، یہ آج کل بھی تڑے بندیاں نے، جس طرح آج کل بھی یہاں ایک جنگ چل رہی ہے پٹیوں اور فلانوں کی، تو جو اس میں ایسے میرے سنگی نے جی 500 بندے، حضور آنکھوں تے انہاں بھی نال کی نہ جنگ، مقابلے میں کون تھے؟ وہ بھی غیر مسلم تھے، مسلمانوں کی غیر مسلموں سے جنگ تھی۔ حضور کے ایک صحابی نے کہا انہاں وچوں 500 میں نے سنگی نے، انہاں میں اپنے نال کی نہ ہوا۔ آپ نے فرمایا نہیں کبھی ایسے نہیں کرنا، اور اللہ نے یہ آیت بھیج دی لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، مسلمانوں کو چاہیے کہ اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں۔ اور یہ بات بتا دی کہ ادھر تم ان کو اپنا سنگی بنا کر لے آؤ گے، مقابلے میں بھی تو کافر ہیں، ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ مل کر وہ ان کی مدد کرنے لگ پڑیں، تمہیں نقصان دے دیں۔ کیوں؟ جو خدا کے ساتھ مخلص نہیں وہ تمہارے ساتھ کیسے مخلص ہو سکتا ہے؟ اسی طرح یہ ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ کفار سے دوستی اور محبت یہ بالکل ممنوع اور حرام ہے، ان کو رازدار نہیں بنانا، ان سے قلبی تعلق نہیں رکھنا۔ ہاں البتہ آپ کا جان کا خوف ہو، جس طرح تساں آج کل ہے تے مال کا خوف ہو، اور اس طرح کا نقصان پہنچنے کا اگر آپ کو خوف ہے تو آپ ظاہری تعلق رکھ سکتے ہیں، میل جول رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ آپ ان کا دین اختیار کر لیں۔ پر جن جو نعرے مار رہے ہو جی تسی مارنا شروع کر دو، جن جو نشے کرنے ہیں جی تسی نشے شروع کر دو، اے گل نہیں، بس خالی تعلق رکھنا ہے، ٹھیک ہے، سمپل تعلق رکھنے کی اجازت ہے، لیکن اپنا ایمان بدلنے کی اجازت نہیں، ان کا دین قبول کرنے کی اجازت نہیں،
اور مثال سب سے بڑی حضرت امام حسین امام عالی مقام کی ہے کہ آپ نے اپنی زندگی سامنے کر دی اور حق کو نہیں چھپایا، حق کو ظاہر کیا، جان دے دی اور اپنا سب کچھ قربان کر دیا، لیکن غیر کو، نہ حق کو، ظلم کو قبول نہیں کیا۔ تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیں، ان کے لیے بھی بڑا آسان تھا، وہ یزید کی بیعت قبول کر لیتے اور منسٹر بن جاتے اور نفع لے لیتے، مال غنیمت لے لیتے، غلام لے لیتے، ماندیاں لے لیتے اور دنیاوی نفع لے کر موج کی زندگی گزارتے۔ انہوں نے ایسے نہیں کیا تے انہیں نہیں گل انہاں ہوتے ایک گل سمجھے کہ جدوں انہاں نہیں کیتا تے تسی کیوں کرنے ہو؟ انہوں نے پیچھے نہیں ٹرنا، ایمان تے قائم رہنا ہے۔ ہاں علاقائی تعلق ضرور قائم رکھیں، اس کا منع نہیں ہے۔ تو آیت کے اندر واضح الفاظ میں کفار کی دوستی سے منع کیا گیا، اور جان کا خوف ہو تو پھر آپ اپنے تعلقات رکھ کر اپنا وقت اپنی جان کو بچا سکتے ہیں۔ لیکن افضل عمل جو مفسرین نے یہاں پر دیا، افضل عمل یہی ہے کہ حق کے اوپر ہی قائم رہیں، اور چاہے اس کے اوپر آپ کی جان چلی جائے۔ اللہ کریم ہمیں قرآن کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔